بی جے پی سرکار اس 24 سال کی ناتواں کمزور لڑکی سے اتنا خوف کیوں کھاتی ہے؟ آفرین فاطمہ کے گھر کو بلڈوزر سے کیوں مسمار کیا گیا اور آفرین فاطمہ ہے کون؟ یہ ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ میں ہوں سلیم گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں قلب سلیم یوٹیوب چینل۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ناظرین اکرام، بھارت میں مودی کے فاشزم کا اصل مقابلہ تو جرأت مند مسلم نوجوان لڑکیاں کر رہی ہیں۔ حجاب پر پابندی کے خلاف مہم میں مسکان کا نعرہ تکبیر لاکھوں مسلمانوں کا حوصلہ بنا تھا۔ اب نوپور شرما کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف ہونے والے احتجاج میں آفرین فاطمہ قربانی اور استقامت کا مینارہ اور جرأت و بے باکی کا استعارہ بن کر ابھری ہے، جبکہ پاکستان کی طرح ہندوستان میں بھی جبہ و دستار میں لپٹے اور واہموں میں جکڑے جیت علماء و اکابرین ملت حسب سابق مصلحتوں اور مفاہمتوں کی سیاست میں غلطہ ہیں۔ خدا ان لڑکیوں کی شان سلامت رکھے۔ فاسٹس مودی کے بھارت میں ڈرے سہمے مسلمانوں میں امید، حوصلہ اور مان انہی لڑکیوں کے دم سے ہے۔ الہ آباد کی رہائشی 24 سالہ آفرین فاطمہ JNU کی طالبہ ہے۔ فاطمہ دھیمے لہجے میں تقریر کرتی ہے، مگر اس کے دو ٹوک الفاظ اور لہجے کی روانی سامعین کے سینوں میں شعلہ پیدا کر دیتی ہے۔ ٹویٹر پر 90,000 سے زائد فالوورز رکھنے والی فاطمہ انصاف پسند سماجی کارکن ایکٹیوسٹ کے طور پر معروف ہے۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے اس نے مسلم کیمپس میں پولیس کی جانب سے آنسو گیس اور پیلٹس گن کے استعمال پر پوچھا تھا، ایسا صرف مسلم کیمپس میں ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اس وقت ہمیں اپنی عزت نفس اور خودداری کی جنگ لڑنی ہے۔ گزشتہ روز پریاگ راج میں جو کچھ بھی ہوا وہ بھارت کی جمہوریت کا ایک سیاہ دن تھا۔ اس دن اقتدار کا سراسر غلط استعمال کیا گیا۔ یہ کارروائی قانون اور آئین کا گلا گھونٹنے کے مترادف تھی۔ اب کھلے طور پر لوگوں کا دھرم، مذہب اور ذات دیکھ کر یوپی حکومت فیصلے لے رہی ہے۔ آفرین فاطمہ کے گھر کو جس طرح بلڈوزر کی مدد سے توڑ کر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ملبے میں انہوں نے AMU ظاہرے میں وہ مسلم خواتین کی شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اسی دوران انہیں حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے کئی بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ مہینوں میں ریاست کرناٹک میں حجاب پر عائد کی گئی پابندی کے خلاف بھی آفرین فاطمہ کافی متحرک رہی۔ آفرین فاطمہ اور ان کے اہل خانہ کہتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ کی حکومت نے محض انہیں خاموش کرنے اور بدلے کی پالیسی کے تحت ان کا مکان منہدم کیا ہے۔
ان کے مطابق وہ گزشتہ 2 دہائیوں سے پراپرٹی ٹیکس ادا کرتے رہے ہیں، اور اگر واقعی جاوید احمد مظاہرین کو اکسانے کے ذمہ دار ہیں تو ان کی اہلیہ کا مکان کس قانون کے تحت منہدم کیا جا سکتا ہے؟ اسمبلی انتخابات میں بلڈوزر کا خوف دلا کر حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی نے جو خاکہ کھینچا تھا، آفرین فاطمہ کا مکان مسمار کر کے اس خاکے میں رنگ بھرنے کی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ یہ سوال اتر پردیش کی خوفزدہ اقلیت کے ذہنوں میں کلبلانے لگے ہیں کہ کیا ہندوستان میں مظلوموں کو اپنے مسائل لے کر احتجاج کرنے کا حق بھی نہیں ہے؟ جو لوگ بھی مسلم سماج سے اپنے حق کے لیے لڑنے آگے آ رہے ہیں، ان کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی پوری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی شبیہ ایک شدت پسند اور ملک مخالف جرائم پیشہ کی بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں آخر ناانصافیوں کا یہ سلسلہ کب تھمے گا؟ مسلم سماج کے اندر ناخواندگی دیگر مذہبی طبقات کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اسی سماج سے آفرین فاطمہ اور ان کی جیسی دیگر لڑکیاں جب ساری مشکلات سے لڑتے ہوئے کالج اور یونیورسٹی پہنچتی ہیں اور اپنے ملک اور ملت کے مسائل کو لے کر آگے بڑھتی ہیں تو ان پر ظلم و جبر کیوں ڈھایا جاتا ہے؟ کیا ان کو ایک ذمہ دار بھارتی شہری ہونے کے فرائض ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں، صرف اس لیے کہ ان کا تعلق مسلمان مذہب سے ہے؟ کیا دبے کچلے سماج سے کوئی بھی اپنے حقوق کے لڑنے کی بات خواب میں بھی نہیں سوچ پائے گا؟ اور ظلم، جبر، استحصال اور ناانصافیوں کا یہ کاروبار یوں ہی چلتا رہے گا؟ آفرین فاطمہ کی خطا یہی ہے کہ وہ بولنا جانتی ہے، وہ باتوں کو سمجھتی ہے، اس کے دل میں ملک اور ملت کا درد ہے، اور پھر یہ کہ وہ مسلمان بھی ہے۔